أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں ایسے بابرکت وقت میں پھر سے دوبارہ جو ہے وہ اکٹھا ہونے اور اپنے کلام کو سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے مرکبات شروع کیے تھے جملے کی ابتدا کرنے سے پہلے، آئیے ان کی ایک ترتیب دیکھ لیتے ہیں۔ مرکبات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو جملہ کہتے ہیں یا تام، مرکب تام، اور دوسرے کو ناقص۔ تو جملہ مرکب یا تام جو ہے اس کے بھی دو جو ہے وہ قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، اور جبکہ مرکب ناقص وہ مرکبات ہیں جن کا پورا مطلب یا سمجھ تو آتا ہے کہ کیا، لیکن اس سے کوئی بات پوری سمجھ نہیں آتی۔ جیسے مرکب عطفی جو کہ دو اسموں کو آپس میں ملاتا ہے حروف عطف کے ذریعے، کتاب و قلم۔ مرکب توصیفی یہ ہم نے پڑھا تھا، ایسا مرکب جو دو اسموں کو ملائے جس میں سے ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کی تعریف کرے، جیسے تابن کریم۔ اس میں مرکب توصیفی میں دونوں اسم جو ہے اسم کے چاروں پہلوؤں سے جو ہے مطابقت رکھتے ہوتے ہیں۔ پھر مرکب اضافی ہم نے دیکھا تھا، ایسے دو اسم جن میں جو ہے کوئی تعلق ہو، رشتہ ہو، کوئی نسبت ہو، جیسے کتاب اللہ، اور اس کے جو ہے دو حصے جو تھے وہ کیا تھا، مضاف، مضاف الیہ۔ مضاف پہ تنوین نہیں ہوتی، الف لام نہیں ہوتا، اور وہ خفیف ہوتا ہے، جبکہ دوسرا اسم جو ہے مضاف علیہ جو ہے الیہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ مرکب جاری ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں حروف جارہ آتے ہیں۔ مرکب اشاری، اس میں اسم اشارہ کے ساتھ مرکبات بنتے ہیں، اور مرکب عددی اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ آئیے آج ہم جملہ اسم کی ابتدا کرتے ہیں۔ جملہ دو یا دو سے زائد الفاظ کے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی خبر معلوم ہو، یا کوئی حکم سامنے آئے، یا پھر کسی خواہش کا اظہار۔ یعنی جملے کے اندر ان تین میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا تو اس سے کوئی خبر معلوم ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں، یا کوئی حکم سامنے آتا ہے یعنی امر، یا خواہش ہوتی ہے۔ تو ایسا جو ہے مرکب جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کے بنتا ہو اسے جملہ کہتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ مبتدا کہلاتا ہے، سبجیکٹ جو ہوتا ہے، جو جس اسم کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہوتی ہے اسے مبتدا یا سبجیکٹ کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے جملے میں خبر ہوتی ہے، جو اسم مبتدا کے بارے میں خبر بیان کر رہا ہوتا ہے اسے جو ہے خبر کہتے ہیں۔ یہ دو اہم حصے ہیں۔ عربی کے اندر جو ہے ان کی ترتیب نارملی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے۔ یہ دیکھیے ایک جملہ ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں مسجد کشادہ ہے۔ اب جب اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو یہ بھی تین چلتے ہیں، یعنی پہلے جو ہے وہ جو آخری حصہ ہے اس کا جو ہے ترجمہ کیا جائے گا، اس میں جو ہے پہلے مبتدا کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اس میں مبتدا کیا ہے، مسجد ہے جس کے بارے میں بات ہوگی، تو یہ کیا ہو گیا، المسجد۔ کشادہ کے معنی ہے وسیع، تو
تو یہ واسعون جو آ گیا یہ کیا آ گیا، یہ اس کے ساتھ خبر آ گئی، یعنی مسجد وسیع ہے۔ اس کی جو ترتیب ہوتی ہے یا جو قواعد ہوتے ہیں وہ یوں ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں، لیکن اگر کسی وجہ سے خبر کو پہلے لے آئے اسے کہتے ہیں مقدم، کسی چیز کو آگے پہلے لانے کو کہتے ہیں عربی میں مقدم، اور بعد میں لے جانے کو کہتے ہیں متاخر، یعنی مقدم یا متاخر ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر خبر کو پہلے لے آئے تو اس پہ تاکید، حسر کہتے ہیں، حسر یعنی تاکید کا جو ہے اثر پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا آرڈر نارمل کیا ہوتا ہے، مبتدا پہلے خبر بعد۔ مبتدا نارملی معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، یہ بھی ایک ترتیب ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، ابھی تو آپ کو احساس نہیں ہو رہا، جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے وہاں میں پوائنٹ کروں گا آپ کو نظر آئے گا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، یہ تین شرائط ہیں جملے کی۔ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے تابع ہوتی ہے، یعنی جیسا مبتدا ہوگا خبر ویسی آئے گی، یعنی اگر مبتدا واحد ہے خبر بھی واحد آئے گی، مبتدا مؤنث ہے خبر بھی مؤنث آئے گی، مبتدا جو ہے وہ جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی، یہ اس کا مطلب۔ اس اضافی قواعد دیکھتے ہیں، عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں ہے یا ہے کا اضافہ کرتے ہیں۔ عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے سوری جو یہ بتاتا ہو کہ یہ ہے وغیرہ ہے، تو لہٰذا اس کا ترجمہ جو ہے صرف یہ ثابت ہونے پہ کہ یہ جملہ ہے، اس کے آخر میں ہے یا ہے جیسا وہ اس کی تعداد ہوگی اس کے مطابق ہے۔ اگر سنگل ہوگا تو ہم ہے لگا دیں گے، اگر وہ پلورل ہوں گے یا جو ہے وہ مثنیٰ ہوں گے تو پھر ہے لگا دیں گے۔ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث آتی ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا رول کہ ہاں مبتدا کی اگر حالت جو ہے غیر عاقل جمع مکسر ہو تب جو ہے واحد مؤنث خبر آتی ہے۔ یہ ٹوٹل آج کا سبق تھا، یعنی جملہ اسمیہ کی تعریف، اس کے اجزاء، ان کی ترتیب، ان کے قواعد، ایک ایک لائن کے، اور اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل ایک صفحے ختم ہے۔ آئیے اب ایکسرسائز کریں، اسے غور سے دیکھیں۔ ان اللہ ترجمہ ہوگا بے شک اللہ، ان الدین بے شک دین یا انصاف، دین جو ہے وہ انصاف کے معنی بھی آتا ہے، اسی لیے یوم الدین دین کہتے ہیں۔ ان الشرک بے شک شرک، ان الساعۃ ساعت کہتے ہیں گھڑی کو بھی اور قیامت کو بھی، بے شک قیامت۔ ان ھذا عدو، اس پہ توجہ دیں، اس میں ایک تھوڑی سی تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ ان ھذا عدو، بے شک یہ دشمن ہے۔ پہلے جو چار تھے وہ کہتے ہیں مرکب تھے، ان میں کہیں کوئی تنوین ہمیں کسی لفظ پہ نظر نہیں آئی، لیکن یہ جو دوسرا جملہ تھا اس میں اگر غور کریں، یہ عربی لکھائی میں جو ہے وہ ہمیں عجیب سا نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے ان ھذا عدو، تو عدو پہ جو ہے کیا ہے، تنوین ہے، اور ان کو اگر ہم علیحدہ کر دیں تو کیا ہوگا، ھذا عدو، ھذا جو ہے وہ کیا ہے، مبتدا ہے، یہ عدو دشمن ہے، یہ کیا ہے، خبر ہے۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے جی ہمیں تو یہ جو ہے وہ تنوین کی بجائے جو ہے وہ اس پہ زبر نظر آ رہا ہے، اصل میں یہ عامل صاحب اس کے ساتھ جڑ گئے، انا کا جو ہے یہ پہلا کام ہوتا ہے، یہ ڈنڈا مار کے ایک تو تصریف کرتا ہے، دوسرا یہ جو ہے زبر لے کے آتا ہے۔ اگر کسی لفظ پہ خلاف توقع اس کے مقام محل کے برعکس
کوئی تبدیلی آ رہی ہے زبر کی تو انا کو ڈھونڈے، اس سے پہلے کہیں نہ کہیں جملے میں انا فٹ ہوا ہوگا، تو انا کی وجہ سے اس پہ زبر آ رہا ہے، ورنہ یہ کیا ہے محلن ہے رفع تنوین میں ہے بس۔ یہ اصل جملہ ہے ان ھذا عدو، تو بے شک یہ بالکل۔ اگلا دیکھیے ان اللہ مخرج، اب یہاں پہ آپ کو جو ہے تنوین نظر آ رہی ہے صاحب، اب یہاں اس لفظ نے جو ہے انا کا اثر نہیں لیا، ان اللہ، کیوں انا کا اثر اب کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا۔ دیکھیں اللہ کا ہے کے اوپر کیا زبر آ گئی ہے، جب وہاں پہ زبر آ گئی ہے اس نے ڈنڈا نیچے کر لیا کہ اچھا جو میرے بعد لفظ آ رہا ہے اصل میں یہ انا کے فوراً بعد آنے والے لفظ کے اوپر کیا زبر ہوتی ہے، تو آ گیا تو لہٰذا اس نے مخرج کو چھوڑ دیا، تو مخرج اپنی اصل حالت میں کیا ہے؟ جن کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ معرفہ ہے، کیوں؟ الف لام لگا ہوا، تو یہ کیا ہو گیا؟ جملے کی دو شرائط پوری ہوگی کہ خبر شروع میں آئی، سوری مبتدا شروع میں آیا اور معرفہ آیا، خبر جو ہے بعد میں آئی اور نکرہ آئی، دونوں شرطیں پوری ہوئی، یہ جملہ بن گیا بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، وہی انا کے بعد اللہ پہ جو ہے وہ جو آ رہی ہے زبر نصب، وہ انا کی وجہ سے ہے، اور معرفہ قسم ہے، آگے اس کی دو خبریں آ رہے ہیں علیم خبیر، تو کیا جملہ بن گیا؟ جملہ بن گیا آخر میں ہے یا ہے کا اضافہ ہوگا، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، یہ ایک بہت ہی اسپیشل اصطلاح ہے، فا کے معنی پس ہوتا ہے، لیکن یہاں فَإِنَّ جب آئے گا اس کے معنی تو بے شک، تو بے شک یہ ڈبل ایمفیسائز ہے، تو بے شک اللہ جاننے والا ہے، تو بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ یہ دیکھیے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تنوین والے الفاظ نے یہ ہمیں بتا دیا یہ نکرہ ہے، اور چونکہ آخر میں آ رہے ہیں اس لیے ہے یا ہے کا اضافہ ہوگا، اللہ معرفہ ہے لہذا مبتدا ہو گیا، فَإِنَّ جو ہے یہ تاکید حسر کے لیے آیا ہے اور ڈبل ہے، کیونکہ فا کی اپنی تاکید اور انا کی اپنی تاکید، تو ترجمہ ہوگا تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، کفور نے بتایا کہ یہ نکرہ ہے اور آخر میں تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، لہذا یہ کیا ہوگا؟ یہ خبر ہوگی۔ الانسان معرفہ ہے، یہ مبتدا ہے، فَإِنَّ جو ہے یہ تو جو ہے وہ عامل صاحب ہے، تو عامل صاحب ہے حسر کے لیے آئے ہیں، لہذا ان سے فرق نہیں پڑتا، ان کی کوئی ترجمے کے اندر تبدیلی نہیں آتی، یہ اس میں جملہ اس میں ہی کہلائے گا، تو کیا ہوگا؟ تو بے شک انسان کیا ہے؟ ناشکر ہے، کفور۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ، تو بے شک اللہ شاکر جاننے والا مہربان ہے۔ ان حاضل ساحر، لفظ ویسے تو ساحر اس لیے آیا الف لام کی وجہ سے، ورنہ تھا ساحر، تو ترجمہ کیجئے اب آپ لوگ۔ حاضر جو ہے بے شک یہ جادوگر ہے، جادوگر ہے، بے شک یہ جادوگر ہے۔ ہاں بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے، اس کے اندر ڈبل تاکید ہے، اصل اس لیے میں نے روکا تھا، وہ یہ انا جو ہے وہ ایک تاکید کو انا کیا، اس کے بعد یہ جو اسم ہے اس سے پہلے حاضر جو ہے وہ کیا آ گیا؟ یہ ایسی ہے جیسے ضمیر، کل جب ہم ضمیر پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا جب ہوا آ جاتا ہے کسی اسم سے پہلے تو وہی یعنی تاکید کا اثر لاتا ہے، یہاں دیکھیں ڈبل تاکید، بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے، یہ حاضر جو ہے یہ بھی ضمائر کی طرح تاکید بھی لے کے آتا ہے اسم سے پہلے۔ ان حاضر سحر، اب ترجمہ کیجیے۔ بے شک یہ یقیناً جادو ہے، بے شک یہ جادو ہے، ایگزیکٹلی بے شک یقیناً جادو ہے۔ ان حاضر مکر، یہ آخری ہے بے اس کا شک یہ یقیناً فریب ہے۔
हाँ, फरेब, साजिश, मकर, ये इस तरह के अल्फाज इसमें इस्तेमाल होते हैं। होगा, बेशक ये साजिश है, यकीनन ये साजिश है, यकीनन का लफ्ज़ आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया मुझे भी नहीं पता। तो ये आपका ज़ख़ीरा अल्फाज है। फ़िअतुन ग्रुप या जमात को कहते हैं, अलीमुन दर्दनाक को कहते हैं, अदुन दुश्मन होता है, अलीमुन जानने वाला, इल्म वाला, मुतहब्बुन पाकीज़ा होता है, हाजिर हाजिर ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, लामिउन जो है चमकदार रोशन को कहते हैं, मुनीरुन भी जो है रोशन को कहते हैं, मुज्तहिदुन मुज्तहिदुन मेहनती, मुअल्लिमुन उस्ताद उस्ताद पढ़ाने वाला, कायदुन जालिस बैठा हुआ, दोनों के मानी यही है, कायदुन जालिस, कायमुन खड़ा हुआ, ऐनुन एक आंख को कहते हैं, अयूनुन जो है उसकी जमा है आंखें, उखुन भाई, और इख्वातुन ये क्या है, ये बहन। भाई की। ये बताइए ये जो इख्वातुन है ये क्या है? मुअन्नस मुअन्नस भाइयों को आपने मुअन्नस बना दिया, उन्होंने तो सर फाड़ देना। आपको ग्रामर पढ़ाते हुए हमने बताया था बाज इसमों के आखिर में गोल ते होती है, लेकिन वो महलन क्या होते हैं, मुअन्नस नहीं होते, मुज़क्कर होते हैं। जैसे तलहातुन, उसामातुन, मबनी है ना ये शायद। तो ये उख से हम पहचानेंगे। जब किसी इस्म की अगर आप ऐसी हालत देखते हैं तो उसकी वाहिद से पकड़ देखिए, उख जो है वो क्या है, मुज़क्कर है, लिहाजा इसकी जमा भी मुज़क्कर होगी, लेकिन अरबी कायदा के हिसाब से वो उख्वतुन। मैंने इसलिए नहीं पूछा, मैं तो ये पूछना चाह रहा था ये अखू का जो लफ्ज आया है ये क्या है, रफा है, नस्ब है या जमा? मैं तो ये रफा है। कैसे पता चला? ये दो तनवीन वाला हिस्सा छोड़ दें, क्यों दो तनवीन में तो अभी हमें धोखा दिया आप लोगों ने, सबने कहा ये मुअन्नस है। कैसे आपको पता चल रहा है ये रफा में है? अगर दो तनवीन वाला हिस्सा में हटा दूं और मैं कहूँ अखू, जेर की वजह से। कल हमने पूरा लेसन सिर्फ 6 अल्फाज का पढ़ा था, अबुन, उखुन, फमुन, तो वहां क्या था, जो पेश है वो अपनी बात वाव मांगती है ना, वहां हमने ये सीधा बताया था रफा में ये 6 जो है इसम जो है इनकी वाव पहचान है। इनके अगर आखिर में वाव आ रहा है तो ये रफा है, आखिर में अगर अलिफ आ रहा है तो ये सब नस्ब है, और आखिर में अगर छोटी ये आ रहा है तो ये कहते हैं जर। सारा लेक्चर सिर्फ इन 6 अस्मा पे था। तो ये अखू जो है ये वो वाला इसम है, अबुन, उखुन, फहमुन, जू, वो उस तरह के जो है वो जो पढ़े थे उनमें जिसके साथ वाव लगता जाएगा वो रफा में होगा। ये अखू जो है यहाँ पे वाव से पहचाना जा रहा है। चलो आइए, अभी टाइम कम है तो इसलिए तेजी से जो है ना हम इसमें से गुजरेंगे। अल्लाह अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह कदीरुन, अल्लाह कादिर है, अल्लाह बसीरुन, अल्लाह देखने वाला है, अल मोमिनूना इख्वतुन, मोमिन भाई भाई है, मोमिन भाई भाई। हाँ, अस्सालिहु खैरुन, सुलह में बेहतरी है, अर्रिजालु क़वामूना, मर्द हाकिम है, अल अज़ाबु शदीदुन, अज़ाब शदीद है, अल्लाहु अलीम, अल्लाह जो है जानने वाला है, फित्यतु कलीलतुन, हाँ जी इसका तर्जुमा करो। फित्या के माने होते हैं जमात, ये अभी पीछे पड़ा, कलीलतुन जमात छोटी है, कम है, जमात छोटी है, जमात छोटी है। ये है कहाँ से आया जी? सर दोबारा बताइएगा। फित्यतुन कलीलतुन, मैं खास हम ऐसे थोड़ी रुक गया हूँ, ये है कहाँ से ले आए हो आप? फालतू रखा हुआ था, लगा दिया अपनी तरफ से। ये मुरक्कब है, कौन सा मुरक्कब है? इजाफी है, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी उसकी सिर्फ बयान की गई है। तौसीफी है, चारों पहलुओं से जो है दोनों इसम मिल रहे हैं, तो इसलिए ये जुमला नहीं है। मैं जो रुका हूँ किसी वजह से छोटी जमात,
ایک مختصر جماعت. Yes. تیزی نہیں کرو دیکھو نکرہ آ رہا ہے, نکرہ کے لیے ایک کوئی کچھ والا جو ہے وہ فارمولا بھی تو لگے گا نا. ایک مختصر جماعت اگر یہ ہوتا الفتناتو القلیلاتو, پھر ہم کہتے ہیں مختصر جماعت. کہ دونوں جو ہے معرفہ ہوتے ہیں اور پہلو چاروں برابر ہو رہے ہوتے ہیں, مرکب توصیفی کی شرائط پورا کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دونوں نکرہ ہونے کی وجہ سے کریں تو اس لیے اس کے ساتھ ایک آئے گا. چلے النفس المطمئنہ, تو یہ وہی بات ہوگی جو اوپر ہو رہی تھی. چلیں ابھی کریں اس کا ترجمہ. دونوں جو ہے معرفہ آ گئے. پہلے تو بتائیں مرکب ہے یا جملہ؟ مطمئن معرفہ ہے اس کی اور حیثیت مرکب توصیفی ہے. مرکب ہے, مرکب توصیفی توصیفی ہو گیا, چاروں پہلوؤں سے ملا. اب ترجمہ کریں. اب ہماری آسانی ہو گئی, ہم نے اسے مرکب کو پہچان لیا. مطمئن نفس. ہاں, نفس جان کو کہتے ہیں مطمئن جان. مطمئن جان. Yes. العیون الامیات, ایوں ہاں ہاں جی ہاں لامیات. جی سسٹر کریں نا, ترجمہ کریں. لامیہ کا کیا مطلب؟ پہچانے مرکب ہے یا لامیا کیا ہوتا ہے؟ العینو آنکھ, لامیات لامیہ چمکدار روشن کو کہتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا ہے جملہ ہے کہ مرکب ہے نا, پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کے ترجمے کی کرتے ہیں. مرکب ہے. کون سا ہے اگر مرکب ہے؟ توصیفی. مرکب توصیفی. اب ترجمہ کریں. اب آپ کے لیے آسان ہو گیا کہ مرکب ہے توصیفی ہے. توصیفی آنکھ چمکدار ہے. چمکدار آنکھ. توصیفی کا ترجمہ یہ تھا تیر چلتے ہیں, لہٰذا پہلے وہ چمکدار کا ذکر آئے گا, پھر کسی آنکھوں کا آئے گا. چمکدار یا روشن چمکدار آنکھ. Yes. العین العیون نہیں ہے. اچھا, عذاب علیم پچھانے جی جملہ ہے یا مرکب؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی دردناک عذاب. حالت رفع اور دونوں جو ہے نکرہ ہے. نہیں, پہلے مرکب کا نام دینا. کون سا مرکب ہے؟ ابھی تک تین ہی پڑھے, لہٰذا تین میں سے تو کوئی ایک ہوگا. توصیفی. حروف عطف نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لیتے ہیں اس کو اضافی کو. اضافی کے حساب سے اسے پہلے والے کو تخفیف ہونا چاہیے, پھر خفیف ہونا چاہیے. یہ خفیف نہیں ہے, تنوین آ رہا ہے, لہٰذا پیچھے ایک ہی رہ گیا مرکب اضافی. لہٰذا یہ مرکب اضافی کی شرائط یہ چاروں پہلوؤں سے یہ ایک جیسا. یہ دونوں نکرہ ہیں, دونوں واحد ہیں, دونوں جو ہے حالت جو ہے وہ اس میں رفع میں آ رہے ہیں, اور دونوں جو ہے وہ وسط کے حساب سے جو ہے مل رہے ہیں. تو لہٰذا اب ترجمہ کیجئے. ترجمہ کرتے ہوئے دردناک عذاب. دردناک عذاب. دردناک عذاب کیوں؟ اس لیے کہ تیر چلیں گے. زید عالم, ہاں جی یہ اوپر والے سے بالکل ملتا جلتا ہے. اس کا تو آسان ترجمہ ہے, کر دیجیے. زید جاننے والا. جاننے والا. زید. پہلے تو مرکب آپ پہچان لیں. اگر غلطی کر رہے نا تو مرکب کی طرف جائیں. کون سا مرکب ہے؟ عطفی نہیں ہے کیونکہ عطف اس میں نہیں آنا. اضافی نہیں ہے کیونکہ یہ خفیف نہیں ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ دوسرے اسم کے نیچے جو ہے جر زیر آ توصیفی ہے. توصیفی ہے. توصیفی ہے تو تیر چلائیں اور ترجمہ کر لیں. علیم زید. زید جاننے والا یا جاننے والا زید. الفتیۃ کثیرۃ, جماعت بڑی ہے. جماعت کثیرۃ بڑی ہے. ایک بڑی جماعت. یہ بتائیں پہلے جملہ ہے یا مرکب؟ الفیت کثیرۃ مرکب جملہ نہیں ہے, جملہ ہے. جملے کی شرائط کیا ہے؟ مبتدا معرفہ اور خبر. مبتدا خبر. خبر جو ہے نکرہ ہوتی ہے. یہ دیکھیں خبر نکرہ آ رہی ہے تنوین. ایک بڑی جماعت. بڑی جماعت ہے. ایک بڑی جماعت. جماعت بڑی ہے. ایک کہتے ہیں الف لام آ رہا ہے نا, الف لام کا ترجمے میں ایک کہاں سے آ گیا؟
یہ معرفہ ہے ہے نا, معرفہ کا ترجمہ ڈائریکٹ ہوتا ہے, اس میں اضافی لفظ نہیں آتا, نکرہ میں آتا ہے. یہ جو آپ کثیر کے ساتھ اگر کر رہے ہیں, کثیر کا تو نکرہ وہ خبر ہونے کی وجہ سے ہے. ہم تو پہلے اس کا ترجمہ کریں گے جماعت کا. الفیت, الفیہ تو جو ہے یہ اس کا ڈائریکٹ ترجمہ. اگر یہ ہوتا فیتن کثیرتن تو یہ جملہ ہی نہ ہوتا, یہ تو جو ہے فوراً بڑی جو ہے وہ جمع. مطلب کوششی میں چلا جاتا ہے, اس کی ایسے کی بدل جاتی ہے. یہ دیکھیے ایون آنکھ چمکدار ہے, چلے آنکھ چمکدار ہے, آنکھ چمکدار ہے, آنکھیں چمکدار ہیں, آنکھ روشن ہے, آنکھیں روشن ہے. اس کے اوپر تنوین ہے آخری لفظ پہ. جب آخری لفظ پہ تنوین ہوتا ہے تو وہ جملے کی علامت ہوتی ہے کا ترجمہ لاتے ہیں. اور جملے کی پہلی پہچان یہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, العیون جو ہے معرفہ ہے, اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. یہاں دیکھیں خبر جو ہے وہ لامیاتن جو ہے دو تنوین کی وجہ سے جو ہے نکرہ ہے. دونوں شرطیں پوری ہو گئیں, اور تنوین آخر میں آنے کی وجہ سے ویسے ہی ہمیں پتہ ہے تو یہ تو جملہ ہو گیا. اب جملے کی ڈائریکٹ ہوتا ہے, آنکھیں چمکدار ہے, آنکھیں روشن ہے یا چمکدار ہے, آنکھیں روشن ہیں یا چمکدار. عدو مبین, پہلے تو بتائیے جملہ ہے مرکب ہے, مرکب توصیفی, مرکب توصیفی ہے یہ سر, کھلا دشمن. بس آج اتنا کافی ہے, ٹائم نہیں تھا, میں پھر معذرت نہیں کرنا چاہتا, اپنے ٹائم پہ پورا کرنا. واضح زید عالم, و زید عالم ہے. اکلام طویلۃ, کچھ لمبے کلم ہیں. اکلام طویلۃ, لمبے کلم ہے. اصل میں یہ اوپر نیچے ہو گئے, قلم لمبے, نیچے والا جو ہے جملہ ہے, اوپر والا جو ہے وہ مرکب ہے. لیکن کیوں دونوں کا ترجمہ ہے رہا ہے یہ بعد میں کبھی دیکھتے ہیں. کلمان جمیلت نے دو خوبصورت کلم. القلوب المطمئن, المعلمون مجتہدون, المعلماتان مجہدتان, المعلمتان المجہدتان. دیکھیں ان کے دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. معلمتان مجہدتان, دو محنتی جو ہے استانیہ. یہاں پہ معرفہ آ رہا تھا, یہاں پہ نکرہ آ رہا ہے, اس وجہ سے یہ فرق آ رہا ہے. زید و حامد عالمان, عالم محمود, محمود عالم, محمود عالم ہے, محمود العالم. سچا بڑی, النجار الصدیق, بڑی سچا ہے, النجار الصادق, ادوم مبین. طویل سبق کا درس الطویل, اور درس طویل ہے, الدرس الطویل. دونوں میں فرق کیا ہے, یہ نکرہ اور معرفت سے ہو رہا ہے. التفاح رومان و حلوت, یہ دیکھیں تنوین نے اس میں جملہ بنایا. مبین, بوجھ ہلکا اور اجر زیادہ ہے. العمل خفیف والاجر کبیر, کبیر پہ یہ آ گیا. اگر یہ کبیر پہ نہ ہوتا یا الکبیر ہوتا پھر یہ جو ہے جملہ نہیں ہوتا. یہ حدیث مبارک کو لیتے ہیں. کفلۃ کا غزوت, یعنی جہاد سے لوٹنا گویا جہاد ہے. طلب العلم فریدۃ, دیکھیں تین لفظ, دو لفظ کے علی کل مسلم, علی کل مسلم, تین لفظ وہ ہیں اور تین یہ ملائیں 6 لفظ کی جو حدیث بنی. والمہاجر من حجرہ, مہاجر وہ ہے جس نے ہجرت کی, الخطایا یعنی اپنی غلطیوں سے, اپنی خطاؤں سے, گناہوں سے, والذنوب اور اپنے جو ہے گناہوں سے. تو یہ ان کے اصل ہے, ان کو دیکھ لیجیے گا. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آپ نے کرنا یہ ہے, قرآن پاک کو آپ ویسے بھی پڑھ رہے ہوں گے, پڑھتے پڑھتے کہیں پہ 5-10 منٹ کے لیے رک کے غور کرنا شروع کریں کہ
ہر آیت میں بعض اوقات کئی جو ہے مرکبات ہوتے ہیں اور بعض اوقات کئی جو ہے مرکبات اور جو ہے جملے ہوتے ہیں. اب آپ کو جملے کی پہچان بھی آنی چاہیے. مرکبات کی وجہ سے کم از کم پہلے 3 جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، عطفی والا اور جو ہے اس کے علاوہ اضافی والا اور توصیفی والا. اگر یہ آپ پہچاننے لگ جاتے کہ اچھا یہ مرکب ہے اور یہ جو ہے اس آیت کے اندر جملہ ہے. بعض اوقات پوری آیت کے اندر جو آپ کو کئی جو ہے وہ جملے مل جائیں گے ایک ہی آیت کے اندر، اور کئی جو ہے وہ مرکبات مل جائیں گے. ان کو پہچاننا جب آپ شروع کر دیں گے، یہ آپ نے 5 سے 10 منٹ ہر روز لگانے، پھر آہستہ آہستہ آپ کا ذہن کھلے گا. کچھ یہ ہم آپ کو بتائیں گے، چیزیں دکھائیں گے، کچھ آپ وہاں سے خود ڈھونڈیں گے. یہ پریکٹس جو ہے ضروری ہے. تو آئیے آج کی کلاس تو ہوئی مکمل. اب آتے ہیں